بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعدی عربک اکیڈمی، ہمارا یوٹیوب چینل، اور آج ہمارے پاس 9 یعنی کہ 9 العاشر 10ویں 9 ہے شرح میات عمل کی تراکیب میں سے اور ترجمے میں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کریں آپ سنیں بھی چونکہ بڑا لمبا کام ہے اور مشکل کام بھی ہے۔ دیکھیں جی، آج اس کو ہم انشاءاللہ آدھی 9 کریں گے اور آدھی کل۔ 9 ایسا 9 کہ 10واں افعال ہیں، ایسے افعال کے ناقصہ اور تحقیق نام رکھے جاتے ہیں، وہ افعال ناقصہ نام جو رکھے جاتے ہیں تو واسطے اس بات کے کہ تحقیق وہ افعال نہیں ہوتے، لا تکونو، وہ افعال نہیں ہوتے، وہ افعال نہیں جو ہوتے تو ساتھ اکیلے فاعل کے کلام، اکیلے فاعل کے ساتھ کلام نہیں ہوتے۔ یہ یہاں پہ آ رہا ہے بمجرد الفاعل، اس کو اور ہم ایسے کرتے ہیں تو بمجرد الفاعل، تو نہیں جو ہوتے وہ افعال اکیلے یعنی کہ ساتھ اکیلے فاعل کے کلام، ایسی کلام کے پوری ہونے والی ہے وہ کلام، وہ ہو گیا فلا تخلو عن نقصان، تو پس نہیں خالی ہوتے وہ افعال، خالی جو نہیں ہوتے تو نقصان سے۔ اب اگلے سبق پہ آپ آ جائیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور وہ افعال داخل ہوتے ہیں، وہ افعال داخل جو ہوتے ہیں تو اوپر جملہ کے ایسا جملہ کے اسمیہ، وہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ، ای المبتدا والخبر، یعنی مبتدا اور خبر۔ فَتَرْفَعُ الْجُزْءَ، اور رفع دیتے ہیں وہ افعال جو رفع جو دیتے ہیں تو جز کو، ایسا جز جو پہلا ہے، منہا ان میں سے، یعنی کہ ایسی جز کہ وہ ہونے والی ہے، وہ جز پہلی ہونے والی جو ہے تو اس جملہ اسمیہ سے، منہا کا مطلب ہوگا جملہ اسمیہ سے۔ وَيُسَمَّى، اور نام رکھا جاتا ہے اس جز اول کا اسم ان افعال ناقصہ کا۔ وَتَنْصَبُ الْجُزْءَ، اور نصب دیتے ہیں وہ جز کو، ایسے جز جو دوسری کہ ہونے والی ہے، وہ جز دوسری ہونے والی جو ہے تو جملہ اسمیہ سے، اور نام رکھی جاتی ہے وہ دوسری جز، کیا نام رکھی جاتی ہے؟ خبرہا، یعنی کہ خبر، افعال ناقصہ کی خبر۔ وہی 13 فعلاً، اور یہ 13 ہیں ازروع فعل کے۔ اگلے ایک اور ترجمے پہ ہم آ جاتے ہیں۔ الاول کانا، پہلا ان کا کانا ہے، اور وہ لفظ کانا کبھی کبھی ہوتا ہے وہ لفظ کانا زائدتاً زائدہ۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ ان من افضلہم کانا زیدن، تحقیق ان کے افضلوں میں سے زید ہے۔ وحینذ لا تعمل، اس وقت نہیں عمل کرتا وہ کانا۔ وقد تکون غیر زائدہ، کبھی کبھی ہوتا ہے وہ لفظ کانا غیر زائدہ۔ اچھا، وہی تجیع علی معنیین، اور آتا ہے وہ لفظ کانا، آتا جو ہے تو اوپر 2 معنوں کے، جو 2 معنی ناقصہ ہیں اور تامہ ہیں، ناقصہ ہیں اور تامہ ہیں، یا پہلا ان 2 معنوں کا ناقصہ ہے، دوسرا ان 2 معنی کا تامہ ہے، یا مراد میری ناقصہ اور مراد میری تامہ ہے، یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ فن ناقصہ تو تجیع علی معنیین، اور پس ناقصہ آتا ہے وہ ناقصہ آتا جو ہے تو اوپر 2 معنی کے، اوپر 2 معنی کے۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ان یثبت خبرہا لاسمہا، ان دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ ثابت ہوگی خبر اس ناقصہ کی، ثابت جو ہوگی تو واسطے اس کے اسم کے، ثابت جو ہوگی تو واسطے اس کے اسم کے، ثابت جو ہوگی تو زمانہ میں، ایسا زمانہ کہ ماضی ہے۔ آگے یہ آ رہا ہے سواء کانا، برابر ہے کہ ہو وہ خبر ممکن الانقطاع، یعنی جدا ہونے والی۔ مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ کانا زید قائما، کہ زید کھڑا ہونے والا ہے وہ زید، اور او ممتنع الانقطاع، اور یا وہ خبر نہ جدا ہونے والی ہوگی، یا تو جدا ہونے والی ہوگی یا نہ جدا ہونے والی ہوگی۔ مثل کان اللہ علیما حکیمہ، مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ کان اللہ علیما حکیمہ، کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اچھا جی،
وثانی ہی ما ان یکون بمعنی سارا، اور دوسرا ان معنوں کا یہ ہے کہ ہوگا وہ کانا ناقصہ ثابت جو ہوگا تو ساتھ معنی سارا کے، مثال اس کی مثل اس ترکیب کی ہے کہ کان الفقیر غنیًا، ہو گیا فقیر غنی، ایسار الفقیر غنیًا وہی معنی ہے۔ اچھا، والتامۃ تتم بفاعلہا، اور تامہ پورا ہوتا ہے، پورا جو ہوتا ہے تو ساتھ اپنے فاعل کے، ساتھ اپنے فاعل کے، فلا تحتاج الی الخبر، نہیں محتاج ہوتا، نہیں جو محتاج ہوتا تو خبر کا، فلا تکون ناقصۃ، اور نہیں ہوگا وہ اس وقت ناقص، اور نہیں ہوتا انہیں کے ناقصہ، وحینئذ تکون بمعنی ثبت، اور ہوگا وہ تامہ ناقصہ اس وقت ہوگا جو تو کانا تامہ ثابت جو ہوگا تو ساتھ معنی ثبت کے، تکون بمعنی ثبت ہوگا تو ساتھ معنی ثبت کے، مثال اس کی مثل اس ترکیب کی ہے کہ کانا زید اے ثبت زید، ثابت ہے زید۔ اچھا، اب آگے آ جائیں، ایک اور معنی کر لیتے ہیں، اور دوسرا لفظ سارا ہے، وثانی سارا وہی للانتقال، اور وہ لفظ سارا ثابت جو ہے تو پھیرنے کے، یعنی کہ واسطے پھیرنے کے، یعنی واسطے پھیرنے اسم کے، پھیرنا جو ہے تو حقیقت سے، پھیرنا جو ہے تو یعنی کہ طرف حقیقت کے، یعنی کہ یہ جو ہوگا للانتقال الاسم من حقیقت، ایک حقیقت سے پھیرنا جو ہے تو ایک حقیقت سے پھیرنا جو ہے تو طرف دوسری حقیقت کے، الی حقیقت اخری، دوسری حقیقت کے، مثال اس کی مثل اس ترکیب کی ہے کہ سارا زید، یعنی کہ سارت تین حذفن، کہ ہوگی مٹی ٹھیکری۔ اچھا، او من صفت الی صفت، یا پھیرنا جو ہے تو ایک صفت سے پھیرنا جو ہے تو دوسری صفت کی طرف، مثال اس کی مثل اس ترکیب کی ہے کہ سارا زید غنیًا، ہو گیا زید غنی۔ وقت تکون بمعنی تامہ، اور کبھی کبھی ہوتا ہے وہ لفظ سارا ایسا، یعنی کہ سارا تامہ، ایسا تامہ کہ ہونے والا ہے، وہ تامہ ہونے والا جو ہے تو ساتھ معنی پھیرنے کے، پھیرنا جو ہے تو جگہ سے، پھیرنا جو ہے تو طرف جگہ کے، ایسی جگہ کی دوسری، پھیرنا جو ہے تو طرف جگہ کے، ایسی جگہ من مکان، ایسی جگہ جو دوسری، یہ اس کا معنی ہو جائے گا۔ وحینئذ تتعدی الی، تو اس وقت یہ سارا ہوگا متعدی جو ہوگا تو یعنی کہ ساتھ لفظ الی کے، مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ سارا زید من بلد الی بلد، کہ آپ یوں کہیں کہ پھرا زید، پھرا جو صحیح تو شہر سے، پھرا جو تو صحیح تو دوسرے شہر کی، یعنی ایک سے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، اور تیسرا لفظ اصبح ہے، اور چوتھا لفظ یعنی کہ اضحیٰ ہے، پانچواں لفظ امسا ہے۔ فہذہ الثلاثۃ لاقتران مضمون الجملۃ، اس کا معنی کر لیتے ہیں، اور پس یہ ایسے یہ کہ تین ہیں، فہذہ الثلاثہ ایسے یہ کہ تین ہیں، جو تین جو ہیں تو ثابت ہیں، ثابت جو ہیں تو واسطے ملانے مضمون جملہ کے، لمضمون الجملۃ، واسطے ملانے مضمون جملہ کے، بأوقاتہا، ملانا جو ہے تو سات اوقات کے، ایسے اوقات کہ وہ اوقات ہی صبح، یعنی کہ صبح ہیں، اور دوپہر ہیں، اور شام ہیں، یعنی الصباح والضحیٰ والمساء۔ نحو اصبح زید غنیًا، مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ زید صبح کو مالدار ہوا، وہ زید۔ اچھا، معناہ حاصل غناہ فی وقت الصباح، یعنی حاصل ہوا اسے مالداری، حاصل جو ہوئی زید کو مالداری حاصل جو ہوئی تو صبح کے وقت میں، اور مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ اضحیٰ زید حاکماً، کہ دوپہر کو زید حاکم بنا، وہ زید۔ معنی اس کا کیا ہوگا؟ حصل حکومت فی وقت الضحیٰ، حاصل ہوئی اس کو حکومت، حاصل جو ہوئی تو دوپہر کے وقت۔ اچھا، ونا وہ امسا زید قارئا، اور شام کو زید قاری ہوا، شام کو زید قاری ہوا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ حاصل ہوئی اس کو، حاصل ہوا اس کو پڑھنا، حاصل جو ہوا تو شام کے وقت۔
حاصل ہوا اس کو پڑھنا، حاصل جو ہوا تو فی وقت المساء شام کے وقت. وہذہ الثلاثۃ، اور یہ تین، اور یہ ایسے یہ کہ تین ہیں، یا جو کہ تین ہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ تین ہیں یا جو کہ تین ہیں کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں. بمعنی کیا کہتے ہیں سارا، یعنی سارا کے معنی میں ہوتے ہیں. مثال اس کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ اصبح الفقیر غنیا، کہ فقیر مالدار ہو گیا، یعنی صبح کے وقت ہو گیا فقیر مالدار، وہ فقیر. اور دوسرا معنی کریں گے امسا زید کاتبا، شام کو ہو گیا، یعنی کہ زید کاتبا، اور یہ ہو گیا شام کو ہو گیا، یعنی کہ وہ زید کاتباً لکھنے والا. اور اضحى المظلم منیرا، اور دوپہر کے وقت اندھیرا روشن ہوا، وہ اندھیرا روشن ہوا، وہ اندھیرا. وقت تکون التامہ، اور کبھی کبھی ہوتے ہیں یہ تین، کبھی کبھی ہوتے ہیں یہ تینوں تامہ. مثال ان تینوں کی مثل اس ترکیب کے ہے کہ یعنی کہ جب یہ تامہ ہوتے ہیں کہ اصبح زید بمعنی دخل فی الصباح، کہ اصبح زید کے ہے حال ہونے اصبح زید کے ہونے والا ہے، اصبح زید ہونے والا جو ہے تو ساتھ معنی داخل زید فی الصباح کے، یعنی زید داخل ہوا تو صبح میں. اور مثال اس کی مثل ہے امسا عمرن کے ہے، یعنی داخل ہوا امر، داخل جو ہوا تو شام میں، داخل جو ہوا تو شام میں. وَأَضْحَى بَكْرٌ، اور مثال اس کی مثل اس کے ہے کہ اضحى بکر، کہ دوپہر میں داخل ہوا، بکر دوپہر میں داخل ہوا، یعنی داخل ہوا بکر، داخل جو ہوا تو دوپہر میں. اے دخل بکر فی الضحیٰ، یعنی داخل جو ہوا تو دوپہر میں. یہ اس کا معنی پورا ہو گیا جی. اب ہم ترکیب کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا سبق لمبا ہے لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آج مکمل کریں گے. جتنا ہم نے آدھا یعنی ترجمہ کر دیا ہے، اس آدھے کی ترکیب کریں گے. اچھا جی. انو مبتداست مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف العاشر صفت مرفوع بالضمہ لفظاً افعال خبرس مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف ناقصۃ صفت مرفوع بالضمہ لفظاً. الف لام بمعنی التی اسم موصول ناقصہ سیغہ اسم فاعل تک قدر بر موصول خود الی آخرہ. واو استنافیہ انما سمیا جملہ مستانفہ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ملغا ضمل ما کافہ سمیت سیغہ فعل ماضی مجهول ضمیر اور مستتر نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء فعل ناقصہ ناقصۃ مفعول به منصوب الفتح لفظا لام جار ان بما اسم خبر خارج بتاویل مفرد مجرور و منصوب علی المفعول به غیر سے جار مجرور متعلق بسمیت. ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خشمی طلب ها ضمیر اسم منصوب محلا راجع بسوء افعال ناقصہ. اور لا تکون جملہ خبر لا نافیہ غیر عام لا تکون صیغہ فعل مضارع معلوم منفی فعل افعال ناقصہ یعنی کہ یہ ہو جائے گا فعل افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت ضمیر و مستتر اسمش مرفوع محلا بمجرد ظرف مستقر خبر است منصوب محلا باجار بمجرد بار مجرد مجرور بالکسرہ لفظ منصوب محلا مفعول به غیر سے جار مجرور متعلق بل لا تکون لا تکون کو کر دیں گے. اچھا. اور بعض مجرد مضاف الفاعل مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا. اور کلامن کیا کر دیں گے خبروس منصوب الفتح لفظاً، یعنی کہ یہ جو بمجرد ظرف مستقر خبر نہیں بنائیں گے، با جار مجرد جار مجرور متعلق لا تکونو کے کریں گے. اور پھر اس میں آپ کر دیں کلامن کو کر دیں گے خبر ہست منصوب الفتح لفظاً موصوف اور تامن صفت توست منصوب الفتح لفظاً. اچھا. بعض تامن سے اسم فاعل تک کردہ بر موصوف خود یعمل عمل فعل ضمیر مستتر فاعل مرفوع راجع بسوء موصوف ہو گیا. فا فصیحیہ کر دیں گے. اور لا نافیہ غیر عام لا تخلصیہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ تقدیرا اور ان جار نقصان مجرور بالکسرہ لفظا و منصوب معلن مفعول به غیر سے جار مجرور متعلق بل لا تخلو است. اور لا تخلو عن نقصان وہی پہ آ جائیں. اب
اور اس کے بعد آپ یوں کہیں گے وہ استنافیہ ہیا جملہ مستانفہ، یہ ضمیر مبتداء مرفوع معلن راجع بسوء فعل ناقص تدخل تدخل سی فعل مضارع جملہ خبر مرفوع معلن تدخل سی فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظا ضمیر اور مصرف فاعل مرفوع معلن راجع بسوء افعال ناقصہ علی جار الجملۃ مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معلن مفعول به غیر سے جار مجرور متعلق با تدخل الجملۃ موصوف اور الاسم یا صفت توست مجرور بالکسرہ لفظا اے حرف تفسیر المبتدا مفسر اور الجملہ مفسر است، اور اس طریقے سے المبتدا یعنی کہ واو حرف عطفہ الخبر معطوف المبتدا معطوف علیہ است۔ اس کے بعد ایک اور فا پہ آ جائیں تو اس میں فا تفصیلیہ کر دیں گے، طرف و صیغہ المضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظا ضمیر دور مصرف فاعل مرفوع معلن راجع بسوء فاعل ناقصہ الجزء مفعول به منصوب بالفتح لفظا موصوف الاول صفت منصوب بالفتح لفظا، اور اس کو صفت منصوب بالفتح لفظا اس کو ذوالحال کہہ دیں گے۔ منع ظرف مستقر حالس منصوب معلن من جار حازم الغیبہ مجرور منصوب معلن مفعول به غیر سے جار مجرور متعلق بکائن مقدرس بنا بر کائن مقدرس الی آخری کر دیں گے، اور وہ حرف عطفہ و یسمى معطوف، اور اس کو کہہ دیں گے یسمى اسمها معطوف اور الجزء الاول معطوف علیہ کر دیں گے۔ یسمى سے فعل مضارع مجهول مرفوع بالضمہ تقدیرا ضمیر اور مصدر فاعل مرفوع محلا نائب فاعل مرفوع محلا راجع بسوء جزء اول اسما مفعول به منصوب مفعول به ثانی منصوب الفتح لفظا، اور مضاف حازم الغیبہ یسمى اسمها یعنی کہ اسمها کہہ دیں گے مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء ناقصہ وہ حرف عطفہ و تنصب معطوف، اور اس کے بعد کیا کر دیں گے الجزء ثانی طرف و جزء اول معطوف علیہ تنصب صفہ المضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظا ضمیر اور مصرف فاعل مرفوع معلن راجع بسوء افعال ناقصہ الجزء مفعول به منصوب بالفتح لفظا موصوف ثانی صفت توست منصوب بالفتح تقدیرا ثانی کو منصوب بالفتح تقدیرا کہہ دیں گے، اور پھر اس کو کیا کہہ دیں گے ذوالحال بھی بنا دیں گے۔ منع ظرف مستقر حال من جار حازم الغیبہ مجرور منصوب معلن مفعول به جار مجرور متعلق بکائن مقدر سے آخری کر دیں گے، اور وہ حرف عطفہ تسمى خبرها معطوف کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم یسمى اس کو کیا بنا دیں گے معطوف کر دیں گے الجزء الثانی معطوف علیہ کر دیں گے۔ یسمى سے فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ تقدیرا ضمیر اور مصرف نائب فاعل مرفوع محلا اور راجع بسوء جزء ثانی، اور خبر مفعول به ثانی منصوب الفتح لفظا مضاف عازم الغیبہ مضاف الیہ مجرور معلن راجع بسوء فاعل ناقصہ و عطفہ یا استنافیہ یہ 13 کیا کر دیں گے جملہ مستانفہ کر دیں گے، اور پھر ہی ضمیر مبتدا مرفوع معلن راجع بسوء فاعل ناقصہ اور 13 جو خبر است مرفوع محلا 13 اسم عدد تام مع تنوین مقدرہ مبهم ممیز ناصب التمیز اور فعلا تمیزش منصوب الفتح لفظا۔ آگے آ جائیں جی، اچھا الاول مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا اور کان بارادہ لفظ خبر است مرفوع محلا واو عاطفہ ہی قد تکون معطوف اور الاول معطوف علیہ است ہی ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء لفظ کانا قد تکون جملہ خبر است مرفوع محلا قد ظرف تحقیق مع تقلیل سے تکون سے فعل مضارع معلوم محقق مقلل فعل افعال ناقصہ رافع اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت ضمیر اور مصدر اسمش مرفوع محلا اور راجع بسوء کانا زائدہ، اور اس کے بعد کیا کہہ دیں گے زائدتن خبر است منصوب الفتح لفظا۔ اچھا بعض زائدہ کر دیں گے خبر است منصوب الفتح لفظا، اور زائدہ سے اس میں فعل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا مثل خبر است مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و باشد بعض مثل مضاف اسی طریقے سے کریں گے ان من افضل جملہ بتابیل حضرت ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا، اور ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر اسم خبر خشمی طلبت من افضل ظرف مستقر خبر مقدم است منصوب معلن مرفوع معلن من جار افضل مجرور بالکسرہ لفظ منصوب معلن جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدرت بنا بر اختلاف مذہبین الی آخرہ ہی کر دیں گے، اور افضل مضاف ضمیر غائبین مضاف الیہ مجرور معلن راجع بسوء معود فی الذہن اور کان زیدن اسم مؤخرش منصوب بالفتح یعنی کہ اس کو کیا کہہ دیں گے منصوب محلن کہہ دیں گے اگر جملے کو بنا دیں تو، نہیں بلکہ یوں کہیں گے معود فی الذہن، اور کانا زائدہ کہہ دیں گے زیدن اسمش کانا چونکہ زائدہ ہوگا یہاں پر کہ زائدہ کی بات ہو رہی ہے تو کانا زائدہ
اور زیدن اسمش مؤخر است منصوب بالفتح لفظا واو استنافیہ حینذن جملہ مستانفہ حین مفعول فیہ است منصوب بالفتح لفظا مبدل منہ ظرف مضاف اور یعنی اذن یعنی ظرف مضاف کہہ دیں گے مضاف الیش محذوف است کہ کان قضا باشد مجرور محلن از بدل کل است منصوب محلن تنوین عوض از مضاف الیہ ببدل لاحق شدہ لاحق شد کہہ دیں گے ظرف متعلق با لا تعمل مؤخر کے کر دیں گے لا نافیہ غیر عاملہ تعمل سے فعل مضارع معلوم منفی مرفوع بالضمہ لفظا ضمیر مستتر فاعل مرفوع معلن راجع بسوء کانا واو حرف عطف قد تکون غیر زائدۃ معطوف قد تکون زائدہ معطوف علیہ اور قد تکون قد حرف تحقیق مع تقلیل اور تکون سے فعل مضارع معلوم محقق مقلل فعل افعال ناقصہ ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا راجع بسوء لفظ کانا اور غیر خبر از منصوب الفتح لفظا مضاف اور زائدۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا کہہ دیں گے وہیہ پہ دوبارہ واو آ گیا ہے اور واو استنافیہ ما بعد جملہ مستانفہ تجیء سی فعل مضارع معلوم اور ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء لفظ کانا کر دیں گے الا جار معنی یعنی مجرور بالیا لفظا و منصوب معلن مفعول به غیر ذری جار مجرور متعلق با تجیء است معنی یعنی مبدل منہ اور ناقصۃ بدل کل مجرور بالکسرہ لفظا واو عاطفہ اور تامہ معطوف و ناقصہ معطوف علیہ و یا کہ ناقصۃ خبر است مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے احد و باشد احد مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء معنی یعنی ویان ناقصۃ مفعول به منصوب الفتح لفظا برا فعل معذوف کے آنی باشد آنی سے فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ تقدیرا ضمیر مستتر فاعل مرفوع معلن واو عاطفہ تامہ معطوف ناقصہ معطوف علیہ است فن ناقصہ تو دوبارہ پھر اس فا پہ آ جائیں جی اور معنی یعنی مبدل منہ تامتن کو دوبارہ ترکیب کریں گے بدل کلس مجرور بالکسرہ لفظا ویا کہ تامتن خبر از مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے ثانی باشد ثانی مبتدا مرفوع بضمہ تقدیرا ضمیر مستتر مضاف عازم غیبین مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء معنی یعنی ویا کہ تامتن مفعول به منصوب الفتح لفظا برا فعل معذوف کے آنے باشد الی آخری کر دیں گے فا تفصیلیہ ناقصۃ مبتدا مرفوع بضمہ لفظا تجیء خبر از مرفوع یعنی کہ توجیہ جملہ خبر از مرفوع معلن تجیء سی فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ لفظا اور ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا اس کو مرفوع معلن راجع بسوء مبتدا کر دیں گے الا جار معنی یعنی مجرور بالیا لفظا منصوب معلن مفعول به جار مجرور متعلق بمعنی یعنی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کر دیں گے بتجیء ہو جائے گا احد مبتدا مرفوع بضمہ لفظا مضاف ضمیر مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء معنی یعنی ان یثبت بتاویل مصدر خبر است مرفوع محلا ان مصدر یا ناصب المستقبل یثبت سی فعل مضارع معلوم منصوب الفتح لفظا اور لفظا خبر اس کا خبر بنے یہ جو خبر ہے نا خبر یثبت سی فعل مضارع معلوم منصوب الفتح لفظا اور خبر فاعل مرفوع بضمہ لفظا مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء ناقصہ اور لام جار اس میں مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معلوم مفعول به غیر ذری جار مجرور متعلق با یثبت است اور لاسمہا اور اس میں مضاف عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلا اور عظم اس کو پھر کیا کہہ دیں گے عازم غیب مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسوء ناقصہ فی جارہ زمان مجرور بالکسرہ لفظ منصوب جار مجرور متعلق بہ یثبت ہو جائے گا الزمان موصوف الماضی صفت تو مجرور بالکسرہ تقدیرا سواؤن پہ آ جائیں جی سواؤن کو بنائیں گے بمعنی مستوا خبر مقدم اس مرفوع محلا مرفوع بضمہ لفظا کہہ دیں گے سواؤن ہے مرفوع بضمہ لفظا کہہ دیں گے اور کان بما اسم خبر خیش بتاویل مفرد مبتدا مؤخر است مرفوع محلا فعل کانت سی فعل افعال اکثر افعل اسم ناصب الخبر اسم خبر خیش میں طلبت اور اسم خبر خیشمی طلبت کر دیں گے اس سے کانا کی یعنی کہ کانا فعل افعال ناصب رافع اسم خبر خیشمی طلبت ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا راجع بسوء خبر اور ممکنہ خبر از منصوب الفتح لفظا مضاف الانقطاع مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا مثل خبر از مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و باشد الی آخرہ بعض مثل مضاف
اور کانا زید قائمن بتابل لہٰذا ترکیب مضاف الیہ مجرور بنن، کانا سے فعل ماضی معلوم فعل ظفار ناقصہ، اور زید کیا کہتے ہیں اسمش مرفوع بضم لفظاً، قائمن خبر اس منصوب الفتح لفظاً، قائمن فی اسم فاعل تک کردہ بر اسم کانا الی آخر کر دیں گے. اور مثلو کی باقی ترکیب وہی ہو جائے گی، مثلو خبر برا مبتدا معذوف، کان اللہ کانا فعل ظفار ناقصہ ہو جائے گا، لفظ اللہ اس کا اسم اور علیمن حکیمہ دونوں کیا ہو جائیں گے، خبر ہو جائیں گے، خبر بعد خبر. اور اس کے بعد وثانی ہی ما سے شروع کرتے ہیں. اچھا وہ عرف عطف ثانی ہی ما معطوف اور احدہما معطوف علیہ. ثانی مبتدا مرفوع بضمہ تقدیر مضاف معظم غائب مضاف غائب مضاف الیہ مجرور محلا راجع بسو معنی یہ نے ان یکون بتاویل مصدر خبر است مرفوع محلا ان مصدر ناصب المستقبل یکون سے فعل مضارع معلوم منصوب الفتح لفظا فعل ظفار اکثر عامل اسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلب ضمیر مستتر اسم مرفوع محلا راجع بسو مبتدا بمعنی ظرف مستقر خبر است منصوب محلا باجار معنی مجرور بالکسرہ تقدیر منصوب محلا مفعول به جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت مقدرت بنا پر اختلاف مذہبین الی آخرہ. بعض معنی مضاف و سارا بیراد لفظ بتاویل بیراد مضاف الیہ مجرور محلا مثل خبر است مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال ہوا باشد. اسی طریقے سے مثل کو مضاف کر دیں گے اور بیراد لفظ وہ مضاف الیہ بن جائے گا. کان سے فعل ماضی معلوم فعل ظفال ناقصہ اور الفقیر رافع ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلب بدل فقیر اسمش مرفوع بضم لفظا غنی خبر منصوب الفتح لفظا بعض غنی سے اسم فاعل الی آخر کر دیں. وہ استنافیہ تامہ اور جملہ مستانفہ التامہ مبتدا سے مرفوع بضم لفظا کر دیں گے اور تتم خبر است مرفوع بضم لفظا سیاہ فعل مضارع معلوم ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسو مبتدا اور بعد جار اور الفاعل مجرور بالکسرہ منصوب جار مجرور متعلق تتم فاعل مضاف اور حاضر غائبہ مضاف الیہ مجرور محلا اور راجع بسو تامہ فا تفصیلیہ یہاں پر کر دیں گے. اور اس کے بعد لا نافیہ غیر عاملہ تحتاج سی فعل مضارع معلوم منفی مرفوع بضمہ لفظا ضمیر مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسو تامہ الی جار الخبر مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معلوم جار مجرور متعلق بتحتاج ہو جائے گا. اچھا فلا تکونو اس کے بعد یہ جو فا ہے فلا تکونو کے بعد فا فصیحیہ لا نافیہ غیر عاملہ تکونو سے فعل مضارع معلوم منفی مرفوع بضمہ لفظا فعل ظفار اکثر عامل اسم ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلب ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا ناقصۃ خبر منصوب الفتح لفظا کہہ دیں گے. وہ عاطفہ حینئذ معطوف اور فلا تکونو معطوف علیہ حینئذ کی ترکیب ما قبل میں گزر چکی ہے اسی طریقے سے کر دیں گے. اچھا اور ظرف متعلق تکونو کے کر دیں گے، جب بھی وہ حین کی ترکیب کریں گے ظرف کو متعلق اس کے کر دیں گے. تکونو سے فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ لفظا فعل ظفار اکثر عامل اسم ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلب ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا راجع بسو کان تامہ بمعنی ظرف مستقر خبر از منصوب محلا بعض معنی جار یعنی کہ کیا کہتے ہیں معنی مضاف اور ثبت بیراد لفظ مضاف الیہ مجرور محلا برادلت مضاف الیہ مجرور محلا کر دیں گے. مثل خبرت مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و باشد. یہاں پر مثل کو جب مضاف کریں گے تو کانا کی ترکیب اس طرح کریں گے کہ کانا سے فعل ماضی معلوم تامہ اس کو کہہ دیں گے. زید فاعل مرفوع بضم لفظا عرف تفسیر اور ثبت زید مفسر اور کانا زید مفسر است کر دیں گے اس کی ترکیب ایسے. اچھا جی اب آگے آ جائیں جی. وہ عرف عطفہ الثانی معطوف اور الاول معطوف علیہ یعنی کہ معطوف علیہ اس سے اس کے بعد الثانی کو ہم شروع کر رہے ہیں. الثانی مبتدا سے مرفوع بضمہ تقدیراً سارا بیراد لفظ سے خبر اس مرفوع محلا. وہ عرف عطفہ ہی للانتقال معطوف الثانی معطوف علیہ سے ہی ضمیر مبتدا مرفوع محلا راجع بسوء لفظ سارا للانتقال ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلا. لام جار انتقال مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق بثبتت و یا کہ ثابتۃ المقدرۃ بنا پر اختلاف مذہبین الی آخر. عرف تفسیر للانتقال الاسم مفسر اور للانتقال مفسر است. انتقال مصدر یعمل عمل فعل ہی اس کو پھر دوسرے والے جو لام جار اس کو بنا دیں گے. انتقال مصدر یعمل عمل فعل ہی مضاف الاسم مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت اور من جار کر دیں گے.
من جار ہو جائے گا یہاں پر حقیقتاً مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق بہ انتقال ہو جائے گا، اور الا جار حقیقتاً مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق بہ انتقال ہو جائے گا۔ حقیقتاً موصوف اور اخرى صفت دوست مجرور بالکسرہ تقدیراً، اخرى کو کیا بنا دیں گے؟ صفت بنا دیں گے۔ اور نہ وہ خبر از مرفوع بضم لفظ برا مبتدا معذوف الی آخری کر دیں گے، بعض نہ وہ مضاف اور سارا تینوں برات لفظ بتاویل عادت ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا، سارا سی فعل ماضی معلوم فعل افعال ناقصہ تینوں اسمش مرفوع بضم لفظ اور حذف خبر اس منصوب الفتح لفظ او حرف عطفہ اور من صفت معطوف اور من حقیقت معطوف علیہ، من جار صفت مجرور بالکسرہ لفظ منصوب جار مجرور متعلق با انتقال اور الی جار صفت مجرور جار مجرور متعلق با انتقال ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد الا صفت موصوف اور اخرى صفت مجرور بالکسرہ تقدیراً کر دیں گے، من صفت الی صفت اخرى مثل خبر از مرفوع بضم لفظ برا مبتدا معذوف کے مثال و باشد مثال و مبتدا الی آخری، اور سارا زید غنی یہ مضاف الیہ بن جائے گا، سارا سی فعل ماضی معلوم فعل افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت، اور اس کو کیا بنا دیں گے جی؟ زید اسمش مرفوع بضم لفظ اور غنی خبر از منصوب الفتح لفظاً، غنی سے صفت مشبہ بھی کر سکتے ہیں۔ وقت تکون پہ آپ آ جائیں جی۔ اچھا، وقت تکون پہ آپ آئیں گے تو یہاں پر واو استنافیہ، قد تکون جملہ مستانفہ ہو جائے گا، قد حرف تحقیق مع تقلید تکون سے فعل مضارع معلوم محقق مقلل فعل افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر اسم خبر خشمی طلبت ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلا راجع بسوء سارا اور تامۃ خبر منصوب الفتح لفظا، تامۃ سے اسم فاعل بھی کر دیں، تام موصوف اور بمعنی ظرف مذکر صفت توست منصوب محلا، باجار معنی مجرور بالکسرہ تقدیر منصوب معنی مفعول جار مجرور متعلق بکائنۃ مقدرس اسم فاعل تک کا دبر موصوف خود الی آخر کر دیں گے، بعض معنی مضاف الانتقال مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا اور من جار مکان مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول جار مجرور متعلق انتقال ہو جائے گا، الی جار مکان مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق میں انتقال ہو جائے گا، مکان موصوف اور اخرى صفت توست مجرور بالکسرہ تقدیرا واو استنافیہ اور حینئذ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، الی مکان اخرى کے بعد یہ آگے آ رہا ہے حینئذ، حینئذ کی ترکیب پیچھے گزر چکی ہے، اور یہ ضرب متعلق ہو جائے گا کس کے؟ تتعدی کے، اسی طریقے سے یہ گزر چکی ہے اور ضرب متعلق ہوگا تتعدی کے، تتعدی سے فعل مضارع معلوم مرفوع بضمہ تقدیرا ضمیر اور مستتر علیہ مرفوع معلن راجع بسوء سارا، اور باجار الی بیرادلس مجرور و منصوب معلوم مفعول به جار مجرور متعلق بہ تتعدی، نحو خبر از مرفوع بضمہ لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و باشد مثال و مبتدا الی آخری کر دیں گے، بعد نحو مضاف اور سارا زید من بلد الی بلد جملہ بتاویل حدث ترکیب مضاف الیہ مجرور محلا کر دیں گے، اور سارا سی فعل ماضی معلوم فعل تامہ کہہ دیں گے، زید فاعل مرفوع بالضمہ لفظا من جار بلد مجرور بالجار مجرور متعلق بسارا الی جار بلد جار مجرور متعلق بسارا ہو جائے گا دوبارہ، اور وہ عطفہ الثالث معطوف اور الثانی معطوف علیہ قربن اور کیا کہتے ہیں اس کو الاول معطوف علیہ بعداً ہو جائے گا، الثالث مبتدا سے مرفوع بالضمہ لفظا اور وہ عطفہ سالم، اچھا یہ ہو جائے گا، الثالث مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا اصبح بیراد لفظ بیراد لفظ خبر است کہہ دیں گے مرفوع محلا، وہ حرف عطفہ الخامس معطوف الرابع معطوف علیہ قربا الاول معطوف علیہ بعدا، الخامس مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا امسا بیراد لفظ خبر است مرفوع محلا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ الرابع کا بھی اسی پر چلے گا عطف، ظاہر ہے الثالث پہ الرابع کا عطف ہو جائے گا اور الخامس کا عطف الرابع پہ وہ اسی طریقے سے ہو جائے گا، اگر مجھ سے آگے پیچھے ہو گیا تو آسان ہے اس کو عطف کو ڈالنا قربن اور بودن کہہ کر، اور فہازی الثلاثہ پہ آ جائیں جی، یہاں پر ایک فا آ جائے گا اور مرفوع بضمہ امسا بیراد لفظ خبر از مرفوع محلا، فا تفصیلیہ حاضی اسم اشارہ مبتدا اس مرفوع محلا موصوف مبدل منہ مبین، الثلاثہ صفت بدل کل عطف بیان است مرفوع بضمہ لفظا، للاقتران ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا، لام جار اقتران مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلا مفعول به غیر ظاہر جار مجرور متعلق بثبتت و یا کے ثابتۃ مقدرۃ بنا اختلاف المذہبین، اقتران مصدر یعمل عمل فعلی مضاف اور مضمون مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت، مضمون مضاف الجملۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا، باجار اوقات مجرور بالکسرہ لفظا منصوب معنی مفعول به جار مجرور متعلق اقتران ہو جائے گا، اور اوقات موصوف یہ پھر باجار
اوقات مجرور بالکسرہ لفظ منصوب علی مفعول بھی جار مجرور متعلق باقتران ہو جائے گا. اوقات موصوف مضاف کہہ دیں گے. اور حاضر الغائب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سوء حاضر ثلاثہ التی اسم موصول بما صلہ خیش صفت توست مجرور محلن. بعض التی اسم موصول ہی الصباح جملہ صلہ است ہی مبتدا مرفوع محلن راجب سوء اسم موصول الصباح خبر است مرفوع بضم لفظا و حرف عطف الضحى معطوف الصباح معطوف علیہ و حرف عطف المساء معطوف الضحى معطوف علیہ قربا الصباح معطوف علیہ بعدا نحو خبر است مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و اباشت اسی طریقے سے بہرحال بتاوی لہذا ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن اسباح سے فعل ماضی معلوم اور فعل افعال ناقصہ رافع ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلب زید اسم مرفوع بضم لفظا غنی خبر منصوب الفتح لفظا صفت مشبہ تک کردہ وہی کر دیں گے. اور اصبح زید غنیا یہ اس کو تک کردہ پر اس میں الاخری کر دیں گے. اور غنین خبرت منصوب الفتح لفظا صفت مشبہ تک کردہ پر اس میں اصبح خود یامن الاخری مان مبتدا مرفوع بالضمہ تقدیرا مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن. اور اصبح زید غنیا یہ ہو جائے گا. ما نہ ہو کو یہاں پر یہ جو ما نہ آ رہا ہے ما نہ ہو کو بنائیں گے ہم مبتداست مرفوع بالضمہ تقدیرا مضاف ہو ضمیر غائب مضاف الیہ مجرور محلن. اور اصبح زید غنیا مجرور محلن کہہ دیں گے اور راجب سوء اصبح زید ہو جائے گا. اور حصل جملہ خبر است مرفوع محلن. اور حصل سی فعل ماضی معلوم غنا ہو فاعلش مرفوع بالضمہ لفظا مضاف ہو ضمیر غائب مضاف الیہ مجرور محلن راجب سوء زید فی جار. اور وقت مجرور بالکسرہ لفظا منصوب محلن مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با حاصل ہو جائے گا. وقت مضاف الصباح مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظا و حرف عطف نحو خبر برا مبتدا معذوف کے اضحیٰ معطوف علیہ اسی طریقے سے. اضحیٰ کی ترکیب اضحیٰ یعنی اسی کی طرح کر لیں گے جیسے اصبح کی ترکیب کی گئی ہے. اور حصل سی فعل ماضی معلوم حکومت اس کی فاعل بن جائے گا. اور حکومت ہو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہو جائے گا. فی وقت الضحیٰ یعنی جار مجرور متعلق اس کے ہو جائے گا. امسا زید قارئا معنی حصل قراءۃ فی وقت المساء اس کی بھی یہی ترکیب ہو جائے گی. بہذہ الثلاثۃ پہ آ جائیں. اچھا یہاں پہ آپ فہذہ الثلاثہ یا وہذہ الثلاثہ کو آپ کیا کر دیں گے وہ حرف عطف هذه الثلاثة معطوف اور فهذه الثلاثة معطوف علیہ هذه الثلاثة ما قبل هذه الثلاثة پر قیاس کر کے اسی طریقے سے ہو جائے گا. اور قد تکون اس کو کیا بنا دیں گے جملہ خبر است مرفوع محلن. قد حرف تحقیق مع تقلیل تکون سی فعل مضارع معلوم محقق مقلل فعل افعال ناقصہ رافع ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلبت. اور ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلن راجب سوء هذه الثلاثة بمعنى ظرف مستقر خبر است منصوب محلن. باجار معنی مجرور بالکسرہ تقدیر منصوب جار مجرور متعلق و ثبتت و یا کہ ثابتۃ مقدرۃ بنا بر اختلاف بعض معنی مضاف اور سارا بہرحال مضاف الیہ مجرور محلن. مثل خبر مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و بشت الی آخری کر دیں گے. اصبح الفقیر غنیا بہرحال بتاویل هذا ترکیب مضاف الیہ مجرور محلن. اور اصبح سے فعل ماضی معلوم فعل افعال ناقصہ فعل افعال ناقصہ الی آخری اور رافع ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلبت. الفقیر اسمش مرفوع بضم لفظا غنیا خبر منصوب الفتح لفظا صفت مشبہ تک کرتا اسی طریقے سے کر دیں گے. وامسا زید کاتبا کی ترکیب بھی وہی ہو جائے گی عاطف ڈال کے. ازہر مسلم منیرن کی ترکیب بھی وہی ہو جائے گی. وقت تکون تامہ پہ آ جائیں وہ عطف قد تکون تامہ معطوف اور قد تکون سارا معطوف علیہ. قد حرف تحقیق مع تقلیل تکون سی فعل مضارع معلوم محقق مقلل فعل افعال ناقصہ رافع ناصب الخبر اسم خبر خاشمی طلبت. ضمیر مستتر اسمش مرفوع محلن راجب سوء هذه الثلاثة تامۃ خبرت منصوب الفتح لفظا مثل خبرت مرفوع بضم لفظا برا مبتدا معذوف کے مثال و بشت الی آخری کر دیں گے. بعض مثل مضاف اصبح زید بہرحال بتاویل هذا ترکیب مضاف الیہ. اصبح سی فعل ماضی معلوم تامہ زید فاعلش مرفوع بضم لفظا اور اصبح زید بہرحال ذوالحال اور بمعنی ظرف مستقر حال است ازو منصوب محلن. باجار معنی
مجرور بالکسرہ تقدیر جار مجرور متعلق با کائن مقدرہ سے آخری کر دیں گے. بعض معنی مضاف اور دخل زید بیر لفظ مضاف الیہ مجرور محلا. دخل سے فعل ماضی معلوم زید فاعل مرفوع بضم لفظا فی جار الصباح مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق با دخل. و عطفہ امسا عمرو معطوف اور اصبح زید امسا سے فعل ماضی معلوم تامہ عمرو فاعل مرفوع بضم لفظا اے حرف تفسیر. اور دخل عمرو مفسر اور امسا زید مفسر. دخل سے فعل ماضی معلوم عمرو فاعل مرفوع بضم لفظا فی جار المساء مجرور بالکسرہ جار مجرور متعلق بدخل. و عطفہ اضحى بکر معطوف امسا زید معطوف اور وہ قربن بودن وہی کر دیں گے. اضحى سے فعل ماضی معلوم تامہ بکر فاعل مرفوع بضم لفظا اے حرف تفسیر. دخل بکر مفسر اور اضحى مفسر. دخل سے فعل ماضی معلوم بکر فاعل مرفوع بضم لفظا فی جار الضحى مجرور بالکسرہ تقدیر منصوب معنی مفعول به غیر صریح جار مجرور متعلق با دخل است. یہ داخلہ کے ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز کل ہم السادس سے آگے پڑھیں گے اور اس نو کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. آپ سب کا سننے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.